کریم آقا نے جا کے اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے رات کے مختصر سے حصے میں مجھے معراج عطا فرمائی، میں بیت الحرام سے مسجد اقصیٰ گیا، وہاں سے 7 آسمان پار کیے، وہاں سے لامقام پہ گیا، اللہ سے ملاقات کی، اللہ کا دیدار کیا۔ تو یہ دیدار، اس کے اوپر بھی چند حدیث سن لیجئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں قد را محمد ربہ، قد را محمد ربہ، تحقیق اللہ تعالیٰ کو پیارے آقا نے دیکھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ کریم آقا نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل آپ سے جب پوچھا گیا نا کہ کیا جب معراج ہوئی تو کریم آقا نے اللہ کو دیکھا، تو آپ نے فرمایا دیکھا ہے، دیکھا ہے، دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنی روایات ہیں اس کے اوپر کہ کریم آقا نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اب کچھ آج کل یہ بڑا فتنہ اٹھا ہوا ہے کہ نہیں جی، کچھ کہتے ہیں جی معراج صرف روح کی ہوئی، کچھ کہتے ہیں خواب کے اندر ہوئی، کچھ کہتے ہیں جی دیدار تو نہیں ہوا تھا، صرف انوار و تجلیات۔ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے یہ نام ہی انوار و تجلیات کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی ہماری طرح شکل و صورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ شکل و صورت سے پاک ہے، جگہ سے پاک ہے، اس کے لیے اوپر والا لفظ یوز نہیں کر سکتے، اللہ اوپر والا معاذ اللہ، کچھ لوگ کہتے ہیں اوپر والا، تو یہ کہنا علماء کرام نے کفر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لیے جگہ مقرر نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کریم آقا نے دیدار کیا، یہ حدیث سے باقاعدہ ثابت ہے۔ کریم آقا نے جب اعلان کیا تو ابو جہل نے پوچھا کہ اے محمد کیا میں یہ بات لوگوں کو بتا دوں، یعنی کہ لوگوں کو جمع کر کے بتا دوں؟ وہ تو خوش تھا نا اندر سے کہ آج جو ہے نا لوگ وہ صحیح مذاق اڑائیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ مکہ سے بیت المقدس جو ہے بیت الحرام سے 1 مہینے کا فاصلہ ہے، یعنی کہ اگر بندہ جائے نا سفر کرے تو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1 مہینہ، واپس آنے میں کتنا لگتا ہے؟ 1 مہینہ۔ تو عرب والے کہتے ہیں، ابو جہل کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ جس راستے کا سفر جاتی دفعہ بھی 1 مہینہ ہے، آتی دفعہ بھی 1 مہینہ ہے، آپ نے عشاء بھی مکے کے اندر پڑھی، فجر بھی مکے کے اندر پڑھی، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ گئے اور واپس بھی آ گئے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ نے رات بھی مکہ کے اندر گزاری، صبح بھی مکہ کے اندر کی، اور آپ اتنی دور ہو کے واپس بھی آ گئے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے ابو جہل، جا کے کہتا ہے کہ آپ کے دوست نے یہ بات کہی ہے تو آپ یقین کر لو گے کہ یعنی میں رات کے مختصر سے حصے میں گیا ہوں، 7 آسمان پر لامکان اللہ سے ملاقات کی، دیدار کیا، واپس بھی آ گیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے بڑی کمال کی بات کی، آپ کہتے ہیں کہ کیا یہ بات میرے کریم آقا نے کہی ہے؟ ابو جہل کہتا ہے ہاں انہوں نے کہی ہے، اگر یقین نہیں آتا چل میرے ساتھ پوچھ لیتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اگر یہ بات کریم آقا نے کہی ہے تو یہ 100% سچ ہے، اس بات میں بالکل بھی شک نہیں ہے اگر یہ بات میرے کریم آقا نے کہی ہے۔ تو جو جنتی لوگ ہوتے ہیں نا انہوں نے فوراً اس بات کا اقرار کیا کہ یہ کریم آقا نے اگر یہ بات کہی ہے تو یہ سچ کہی ہے، اور جو جہنمی لوگ تھے ابو جہل اور اس کا گروہ وہ اس بات کو نہ مانے، انہوں نے اس بات کا انکار کر دیا، کیونکہ یہ بات باقی عقل میں تو نہیں نہ آنی، اور اس وقت کے مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگوں نے اس بات کو عقل میں نہ آنے کی وجہ سے اپنے اسلام سے پھر گئے، مرتد ہو گئے۔ اس لیے یہاں پہ علماء کرام بتاتے ہیں کہ جو معجزہ ہوتا ہے نا، باقاعدہ اس کے اوپر جمعہ میں پڑھایا گیا تھا، معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل میں نہ آئے۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہونا یہ عقل میں تو نہیں نہ آتا کہ انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو جائے۔ درخت کا چل کے کریم آقا کی بارگاہ میں آنا یہ عقل میں تو نہیں نہ آتا کہ کیسے ایک بے جان درخت چل کے کریم آقا کی بارگاہ میں آ جائے۔ پتھر کا کلام کرنا یہ عقل میں تو نہیں آتا، لیکن معجزہ کہتے ہی اس کو ہے جو عقل میں نہ آئے۔ جیسے حضرت عیسیٰ کا مادر زادندوں کو ٹھیک کرنا، یعنی کہ جو اندھے پیدائشی اندھے ہیں ان کے آنکھوں پہ ہاتھ لگانا وہ ٹھیک ہو جاتے تھے۔ جیسے حضرت موسیٰ کا عصا وہ نیچے گراتے وہ سانپ بن جاتا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام نبیوں کو کوئی نہ کوئی معجزہ کو دیا تھا، کسی کو 1 معجزہ، کسی کو 2 معجزے، اور کریم آقا کی ذات سر تپاؤں معجزہ بنا کر بھیجی تھی۔ سبحان اللہ۔ بات جتنی بھی لمبی کریں یہ واقعہ معراج بہت لمبا ہے، ابھی بھی آگے چند باتیں ہیں جو بھی ٹائم کی نزاکت کو میں دیکھ رہا ہوں، ٹائم بہت زیادہ لے لیا میں نے، تو یہیں پہ اس کو اختتام پذیر کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جب وقت ملا
انشاءاللہ جمعہ کے دن یا کسی اور موقع پر جب وقت ملا تو انشاءاللہ اسی واقعہ معراج کو آگے لے کے چلیں گے کہ کیسے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بتائیں تو لوگوں نے انکار بھی کیا، اور جو ماننے والے تھے انہوں نے اس بات کو مانا۔ تو ہم ماننے والے ہیں، منن والے ہیں تو سوچنے والے نہیں، کیونکہ عشق کی جو باتیں ہوتی ہیں نا یہ عشق والے ہی سمجھتے ہیں۔ جیسے امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ کے پاس شیطان آ گیا نا جب آپ فوت ہونے والے تھے، تو شیطان کہتا ہے کہ اللہ کے ایک ہونے کی دلیل دیں۔ آپ نے 360 دلیلیں دی۔ شیطان بھی اس کے پاس بھی علم تھا، اس نے بھی کتنے لاکھ سال اللہ کی عبادت کی تھی۔ شیطان ہر بات کا رد کرتا گیا، ہر دلیل کا رد کرتا گیا۔ تو آپ کے جو پیر تھے نا امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ کے، غیب سے آواز آئی کہ فخر الدین رازی یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں، میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ آپ نے جب یہ کہا نا میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں، شیطان چلا گیا، آپ کی روح کف عنصری سے پرواز کر گئی۔ تو مطلب کہ جو عشق کی باتیں ہوتی ہیں عشق والوں کو ہی سمجھ آتی ہیں۔ جیسے یہ معراج شریف کا واقعہ ہو گیا، بہت لوگ ہیں جو ابھی بھی اس کا انکار کرتے ہیں کہ ابھی بھی وہ نہیں مانتے۔ تو معراج شریف کے واقعے کے بارے میں آتا ہے، علماء کرام لکھتے ہیں آخری بات کہ جو معراج شریف کا واقعہ ہے، مسجد حرام یعنی مکہ پاک سے لے کر مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس تک کا جو سفر ہے، اس کا ماننا قطعی اور یقینی ہے۔ جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ اور اس کے آگے کا جو سفر ہے، آسمانوں کا سفر، لامکاں کا سفر، اگر کوئی اس کو نہیں مانتا تو وہ گمراہ ہے، بد مذہب ہے، فاسق و فاجر ہے، کافر نہیں ہوگا۔ کیونکہ جتنا ذکر پہلے کیا بیت الحرام سے بیت المقدس تک، یہ قرآن پاک میں باقاعدہ الفاظ میں آیا ہے۔ تو جو اس کا انکار کرے گا وہ یعنی نس قطعی کا انکار کر رہا ہے۔ تو اس صورت میں وہ کیا ہوگا؟ کافر ہوگا۔ اگر اگلا سفر ہے، آسمانوں کا سفر ہے، اگرچہ وہ بھی قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، لِنُرِيَ بِآيَاتِنَا لِنُرِيَ مِنْ آيَاتِنَا، یعنی کہ اپنی نشانیوں کو بھی دکھایا، تو نشانیاں وہی آسمان تھے۔ اس کے بعد وَهُوَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، تو وہ آگے جو سفر تھا اللہ مکان کا، یہ اس کو بیان کیا گیا۔ لیکن یہ وہ کہتے ہیں علم والے ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں اگر سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو میں کتنے اونٹ بڑھ دوں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ میرے اونٹ کی نکیل بھی گمے تو میں قرآن سے ڈھونڈوں۔ تو یہ وہ علم والے ہیں جو قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہم عام لوگ قرآن پاک کو اچھے طریقے سے سمجھ نہیں سکتے، اسی لیے تو مجتہد اماموں کی ہم تقلید کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے واقعہ معراج سنا، اس کو سن کر اپنے دل میں رکھنے کی، یاد رکھنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نوافل کا طریقہ سماعت فرما لیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ معراج شریف کی رات کو عبادت کرنا 100 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ کتنی عبادت کا ثواب ملتا ہے؟ 100 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص 12 رکعت، کتنی؟ 2 کر کے، یعنی 2 کے بعد سلام پھیرنا ہے، پھر 2 رکعت، اس کے بعد سلام پھیرنا ہے، یعنی 12 رکعت پڑھے، اس کے بعد 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، 100 مرتبہ استغفر اللہ اور 100 مرتبہ درود پاک پڑھ کر آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگے گا اللہ پاک قبول فرمائے گا۔ ہاں وہ دعا ناجائز نہیں ہونی چاہیے، گناہ والا کام نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ ہر جائز دعا اللہ پاک اس کی قبول فرمائے گا۔ یہ 12 رکعت نفل کم از کم آپ ضرور پڑھیں، اور اس سے زیادہ جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہ زیادہ پڑھے، اور اس رات کو غفلت میں نہ گزاریں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے گزاریں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔